یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جبکہ کفار کے جھنڈ جو ہے تم پر حملہ آور ہو گئے، کتنے گروہ، تو ہم نے ان پر ہوا آندھی بھیج دی. وجنودا لم تروہا، اور ہم نے ایسی فوجیں تمہاری طرف سے لڑنے کے لیے ان پر مسلط کر دی جن کو تم بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے. اب یہ کتنی بڑی تسلی ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے آپ جان دے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی. دنیا میں بھی اگر آپ کا کوئی جگری یار ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں اس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں، تو آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے. تو اللہ ہمارا ہم مومنین کو دیکھ رہے تھے، یعنی مومنین تسلی رکھیں، ان کی یہ قربانیاں رنگ لائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی ابدی نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ انہوں نے حلہ بول دیا تم پر اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی. اوپر کی طرف سے یعنی شمال کی طرف سے خندق کی طرف سے وہ آئے، اور نیچے کی طرف سے جو ہے وہ بنو قریظہ اور ان لوگوں کو بدعہدی پر آمادہ کر کے یہاں سے حملہ آور ہونے کی انہوں نے کوشش کی. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی. وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جبکہ دہشت کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آگے تھے، یعنی اس قدر دہشت بڑھ گئی تھی، یعنی اتنے مشرکین عرب کے قبائل حملہ آور ہو گئے. مسلمان صرف 3000 10,000 کا لشکر ہر طرف سے حملہ آور ہو گیا، اور بدعہدی کا بھی خطرہ ہر طرف سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. اس میں تو پرٹیکولر خطاب ان منافقین کے بارے میں ہے جو کہ قانونی طور پہ تو مسلمان تھے لیکن دلوں میں، اور کئی کامل ایمان مومن بھی تھے، ان کے دلوں میں بھی خیال آ رہے تھے، لیکن جب تک زبان سے اظہار نہ کیا جائے تو شرعی گرفت نہیں ہوتی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر اللہ نے مومنین کو آزما دیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا شدید جھنجھوڑنے کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ اگر اتنے شدید الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ کتنی بڑی اس وقت یہاں لوگوں میں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا، یقین کریں. اب یہ پچھلے دنوں جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اب کتنے جو مطلب وہ دعوت کے حوالے سے وہ ایک بڑے جس کو کہتے ہیں پھنگے بنے ہوئے تھے، بالکل ہی بیچارے ٹھوسی ہو گئے ہیں. یعنی وہ اندازہ، یعنی نام حسین علیہ السلام کا لینا اور اس طرح کی باتیں کرنا، اور پریکٹیکلی جب یعنی دعوت میں ذرا سی تکلیف آئے تو آپ کو پتہ چلے. اس لیے لوگ بڑی یعنی کہتے ہیں ہم یا اللہ کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اس میں پھر بولتا ہوں کہ پھر شاید ابو جہل ہی ہوتا، ضروری نہیں تھا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ ہوتا. یعنی یہ تکلیف ہمیں تو اس میں سے عشر شیر بھی نہیں مطلب برداشت کرنا پڑا. میرے بھائی ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کے، ایئر کنڈیشن آفس سے اٹھ کے جناب صاف ستھرے باتھ روم میں وضو کر کے قالین کے اوپر نماز پڑھ لینا، یہ کون سا جناب بہت بڑی دینداری اور کارنامہ کر لیا. نماز تو صرف مسلمان اور کفر کے درمیان فرق ہے، اسلام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ نمازیں، روزے، حج، زکات، یہ والا اسلام تو بہت آسان ہے. یہ والا اسلام ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ بہت بڑا مشکل ہے کہ جب آپ کی لائف سٹیک کے اوپر چلتے ہیں. ورنہ تو یہ بڑا آسان ہے، سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. بڑے بڑے یعنی ہمارے پولیٹیشین ہیں، ایک طرف ان کا کردار دیکھیں، دوسری طرف وہ تہجد گزار بھی ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، اور دنیا بھی پوری ہے، دوئے جہان ہیں مٹھے باؤ، دنیا بھی ویل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آخرت بھی بن جائے گی نا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مومنین کو اللہ نے آزمایا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور خوب جھنجھوڑ کر رکھ دیا سختی کے ساتھ. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جبکہ منافق لوگ جو اوپر سے تو اہل ایمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے، وہ کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو سب دھوکے تھے. کدھر گئی مدد؟ یہ تو ہمارا ٹائلٹ جانا مشکل ہو گیا، اور آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں رومن اور پرشین امپائر گرے گی. ہم تو مطلب ٹائلٹ جانے سے جو ہے وہ بیزار ہو چکے ہیں، اور خطرہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے تیر نہ آ کے لگ جائے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا اے یثرب کے لوگوں، لا مقام لکم فارجعوا، آج یہاں پہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، سامنے سے تیر آ رہے ہیں کافروں کے، واپس آ جاؤ. یعنی منافقین دوسروں کو بھی مشورے دے رہے تھے، جناب ایڈی لڑائی جھگڑے تو بچو، پیچھے ہی رہو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک فریق ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اجازت مانگ رہا تھا.
کہ جی کیا کہہ رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا، کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر پیچھے لگے نے، بیوی بچے لگے نے، ہمیں اجازت دے ہم جا کے اپنے گھروں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑے یعنی گھر کے اندر سارے لوگوں کی بیویاں، عورتیں اور بچوں کو کر دیا تھا، اس کی حفاظت کے اوپر بھی صحابہ کرام کو مامور کیا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بہانہ لیتے تھے وہ. وما ہوا بعورا، جبکہ وہ غیر محفوظ تو نہ تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ تو نہیں چاہ رہے تھے مگر میدان جنگ سے فرار کرنا. اس لیے آپ سے یہ جھوٹے بہانے کر رہے تھے، ذرا بیوی بچوں کا بھی پتہ کر رہے ہیں، اے ذرا تک میں آنا، بس تھوڑی دیر تک میں آ رہا ہوں، میں ذرا پیچھے ہوا، ذرا ایک بار ذرا نظر مار کے آ جاؤں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر کافر لشکروں میں گھس آتے مدینہ شریف کے اندر، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور انہی مسلمانوں سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا، ظاہر ہے اوپر سے تو قانونی طور پہ مسلمان ہی تھے منافقین، ان سے فتنے کا مطالبہ کرتے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل دو، لا آتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا، تو یہ فوراً ہی ان کی دعوت کو قبول کر لیتے اور تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہ کرتے، فوراً کافروں کے ساتھ مل جاتے اگر کافر مسلمانوں کے اوپر غلبہ پا لیتے. یعنی ان کے کریکٹر کو بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ جان شان کوئی نہ دیتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، حالانکہ یہ اس سے پہلے تو اللہ سے عہد کر چکے تھے، یعنی قانوناً تو مسلمان تھے، حضور کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی کہ ہم جی ساتھ دیں گے آپ کا. لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اس کا عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا. وکان عہد اللہ مسئولا، اور یاد رکھو اللہ سے جو عہد کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پرسش کی جائے گی، اللہ پوچھے گا. قل لن ينفعكم الفرار، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اے بھگوڑو، تمہارا میدان جنگ سے فرار کرنا، بھاگنا تمہیں کو فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت، اگر تم موت کے ڈر سے بھاگ کے جا رہے ہو، او القتل، یا قتل ہونے کے ڈر سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم بھاگ کر اس وقت جان بچا بھی لوگے تو تم بعد میں بھی زندگی سے لطف اندوز تو نہیں ہو سکو گے، سوائے یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر سورہ نساء اور سورہ آل عمران میں تو آتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو ہم موت سے بھاگ کے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر موت تمہارا مقدر ہوگی تو تم خود بخود اپنی قتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آؤ گے، جہاں پہ وقت مقرر ہے وہیں پہ تمہیں موت آئے گی، موت نہیں ٹل سکتی. پھر سورہ نساء میں ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تب بھی تمہیں موت اس کے اندر بھی آ کے رہے گی. اور یہ مسلمان کی یعنی بنیادی عقیدہ ہے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا بنیادی عقیدہ ہے، اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی بنیادی ہے کہ موت نہ ایک لمحے آگے نہ پیچھے، یہ آ ہی نہیں سکتی. لیکن یہ بہت کم لوگوں کا ایمان ہوتا ہے اس حوالے سے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے. یعنی میدان جنگ سے بھاگ کے تم گھر پہنچ گئے تو گھر پہنچ کے تمہیں کینسر نہیں ہو سکتا، طاعون کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے، تمہارے گردے نہیں فیل ہو سکتے، ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا. اللہ سے بچ کے کہاں جا سکتے ہو؟ دنیا کی ٹریفک سے تو بچ سکتے ہو، اندر جو اتنی خطرناک ٹریفک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کو اس طرح ختم کر سکتا ہے. ایک وائرس کسی کی موت لے سکتا ہے، ایک وائرس لاکھوں لوگوں کی موت کے لیے کافی ہے. کوئی ایک وائرل ڈیزیز بھی آ جائے تو. اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے لیے کوئی برا ارادہ کر لے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالنا ہے، او اراد بکم رحمہ، یا اگر تم پر رحمت فرمانا چاہے تو اس رحمت کو روک کوئی نہیں سکتا. ولا یجدون لهم من اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو اپنا کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی پشت پناہ. اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ضرر میں پکڑ لے تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرما دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پھر اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ جہاد سے، قتال سے اور لوگوں کو روک رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ اسلامی کیمپ کو چھوڑ کر ہماری طرف واپس پیچھے آ جاؤ، سیف جگہ کے اوپر، فرنٹ مارچ کے اوپر لڑنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے دوسری طرف سے تیر بھی چل رہے تھے. ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام، صرف دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں فرنٹ کے اوپر. اشحۃ علیکم، بڑے ہی بدخواہ اور خیر یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے والے لوگ نہیں بلکہ بدخواہ اور کنجوس لوگ ہیں یہ. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ،
جب کوئی خوف اور دہشت کے بادل منڈلانے لگتے ہیں رأیتم ینظرون الیک، تو اے نبی تم دیکھو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشا علیہ من الموت، کہ یہ تمہیں اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے تو مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن جب ان کو خوف کے بادل منڈلانے لگتے ہیں تو تمہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی آنکھوں کے اوپر موت چھائی ہوئی ہے، موت کی غشی ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، یعنی پورا کانفیڈنس لوز ہوا ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف دور ہو جاتا ہے، سَلُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو یہ پھر اپنی زبانوں سے جو کہ لوہے کی زبانیں، یہ حداد کا لفظ استعمال ہوا ہے، کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں تمہیں تکلیف دینے کے لیے، یعنی کہ مطلب وہ پھر بجائے تسلی دینے کے پھر زبان سے تھوڑا احتیاط نہ چلنا چاہیے تھا نا جی، بالکل بھی انج نہیں نہ ہونا چاہیے تھا نا جی، تھوڑا تو بندہ کنٹرول کرتا ہے نا، یعنی ادھر ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں، دوسرا جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر زبانوں سے جو ہے وہ الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے تکلیف دیتے ہوئے، اشحۃ علی الخیر، اور یہ بال غنیمت سمیٹنے کے لیے بڑے پھر یہ اس پہ شیر ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ یہ جنگ جیت جاتے تو ان کا اسی بھی تو مسلمان ہے، سانوں بھی جو کچھ حصہ دیو، لالچی دنیا کے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہ لوگ حقیقت میں تو ایمان لائے نہیں ہیں اندر سے، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یعنی یہ اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے، یہ برباد ہو چکے ہیں ان کے اعمال۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ ابھی بھی اتنے بزدل ہیں کہ ان کو ابھی بھی خطرہ لگا ہوا ہے، دشمن چلا بھی گیا ہے، غزوہ خندق سے بھاگ گیا، لیکن ان کو اب بھی یہ ڈر ہے کہیں واپس ہی نہ آ جائے، اندازہ کرو۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر دوبارہ وہ گروہ پلٹ آئے، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہ پھر تمنا کریں گے کاش ہم مدینے میں نہ رہتے، کسی دور دراز صحرا میں ہماری زندگی ہوتی، سکون نہ زندگی گزارے ہوندے، کتنے ٹینشن دی لائف پال لی ہے جناب انہوں نے اتنے لوگوں نے پنگا لے کے۔ یسألون عن انبائکم، ہاں دور رہ کے پھر وہ عراب بادیہ نشین لوگوں کے ساتھ رہ کے تو تمہاری خبریں پتہ کرتے رہتے کہ ہاں جی ہون کہ صورتحال، آپ کو صورتحال صحیح ہے تو چلو در سیدھی چلے جانے ہیں، ہون معاملات سیدھے ہو گئے نا۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ بزدل تم میں موجود ہوں اور ان کو لڑنا پڑ جائے تو یہ لڑیں گے بھی تو برائے نام، یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اتنے بزدل ہیں۔ اب اس کانٹیکسٹ میں یہ منافقین اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، ان کا کردار ہے، اور دوسری طرف یہ منافقین مسلمانوں کا کردار ہے، یعنی مسلمان مومنین نہیں۔ اب مومنین صحابہ کا کردار سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایک ہی غزوے کے اندر دونوں کے پر دو مختلف حالتیں گزر رہی ہیں، وہ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اس غزوہ احزاب میں، اس جنگ کی اتنی بڑی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ ویسے ہمارے میلاد کے جلسوں میں اور باقی جلسے جلوسوں میں یہ پگڑیوں داڑیوں کے لیے یہ آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی کام آسان ہے، لمبی لمبی پگڑیاں، لمبی لمبی تسبیحاں، چوکے پہننا یہی آسان ہے۔ یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ آیا ہے قتال کے معاملے میں، کہ دیکھو اتنے مشکل حالات میں بھی صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے تو آپ فرنٹ سے اپنے صحابہ کو لیڈ کر رہے ہیں، نہیں کہ پیچھے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس کے لیے نبی علیہ السلام آئیڈیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا تو پھر کوڑیاں بھی کھاڑیاں پہن گیاں، صرف میٹھی نہیں ملیں گی۔ نبی علیہ السلام اس کے لیے آئیڈیل ہوں گے جو دنیا کی تکلیف کو برداشت کرے گا اور اللہ سے ملنے کی امید ہوگی کہ دنیا میں تکلیف ہے تو آخرت کی الٹیمیٹ کامیابی میرا مقدر ہونے والی ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اس کے لیے یعنی ہر وقت ہر معاملے میں اللہ ہی کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مشکلات آسان کرے، ان مصیبتوں سے نکالے، اور اگر وہ یہ تکلیف دے کہ آخرت میں میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب جو کامل الایمان مومنین تھے انہوں نے کافروں کے لشکر احزاب گروہ در گروہ آتے ہوئے دیکھا تو ان کی کیا حالت ہوئی؟ قالوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے کہا یہی تو تھا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تو ہمیں شروع سے کہا جا رہا ہے کہ جان، مال، اولاد، ان سارے معاملات میں تمہیں آزمایا جائے گا. دیکھو اللہ نے آزمائش میں ہمیں ڈال دی ہے، یہ وہ آزمائش آ گئی ہے غزوہ خندق کی شکل میں. وہ غزوہ خندق کو ویلکم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش آئی، اب تو اس سے ہم نے گزرنا ہی ہے. اہل ایمان کی حالت تھی. اور انہوں نے کہا صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کہ تمہیں آزمایا جائے گا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اتنے بڑے مشکل حالات میں بھی ان کا اضافہ نہیں ہوا مگر ایمان میں اور سر تسلیم خام کرنے ہی میں اضافہ ہوا. ان کے اللہ اور اس کے رسول سے متنفر نہیں ہوئے، ایمان ہی ان کا اور بڑھ گیا اور مزید وہ اللہ کی طرف جھک گئے. من المؤمنین رجال صدقوا، ان میں ایسے اہل ایمان بھی ہیں، ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ ایسے جوان مرد ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے زندگی دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے بدر میں، احد میں اپنی زندگیاں دیں، اور کچھ غزوہ احزاب میں ابھی بھی منتظر ہیں شہادت کی تمنا لیے ہوئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہوئی وہ منافقت میں سے ایک نفاق کی شاخ کے اوپر مرا. ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انتظار میں ہے کہ ہم پہ کب یہ شہادت کا وقت آئے گا. وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے رویے میں ذرا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اتنے مشکل حالات دیکھ کے بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، کانفیڈنس لوز نہیں کیا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یا پھر منافقین کو عذاب دے اگر چاہے، یا پھر ان کی توبہ قبول کرے کہ شاید منافقین بھی کوئی صحابہ کرام کی اتنی استقامت دے کے ایمان کی طرف پلٹائیں. پھر کئی ایسے ہے بھی تھے جو پلٹے بھی ہیں، یعنی کئی منافقین ہیں. خود عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا عبداللہ وہ صحابی تھا، رئیس المنافقین کا بیٹا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیں اتنے سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی صفت رحمت ہے اور بخشنے والی، وہ اس کو ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ منافقین کے لیے اب بھی دروازہ کھلا ہے، اب بھی وہ پلٹ کے آ سکتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے باوجود ان کو ناکام واپس لوٹا دیا غزوہ خندق سے. لَمْ يَنَالُوا الْخَيْرَ، اور اس لشکر کشی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے قتال کرنے کے لیے کافی ہو گیا. مومنین کو لڑے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی غیبی طور پہ. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور ہر چیز کے اوپر وہ چھایا ہوا ہے. الحمدللہ. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی یعنی بنو قریظہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، تو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے کو قیدی بنا رہے ہو. یہ بنو قریظہ کا ذکر ہے. بد عہدی کی سزا میں ان کے یعنی وہ جو جوان تھے وہ قتل کیے گئے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث کر دیا ان کی زمینوں کا اور ان کے مکانوں کا. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ایسے ملک کا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک کر دیا جو جہاں پر ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے. اس کے اندر پریڈکشن تھی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی تمہیں ملے گی. جو نبی علیہ السلام کی جو پریڈکشن تھی، دلائل النبوہ میں آتا ہے کہ جو پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائی، تینوں دفعہ مختلف آپ کو مناظر دکھائے گئے، رومن امپائر بھی، پرشین امپائر بھی، یمن بھی. اس کا اشارتاً ذکر آیا کہ اللہ نے جس طرح بنو قریظہ اور ان کے مال کا تمہیں مالک کیا ہے، یا مشرکین عرب بھی جو مال چھوڑ کے چلے گئے، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی زمین کا وارث کرے گا جہاں پہ بھی تمہارے قدم نہیں پہنچے. رومن اور پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوگی. اور آپ دیکھ لیں اس واقعے کے 12 سال کے بعد دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئیں اور 3 براعظموں تک مسلمانوں کا پیغام پہنچ گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے.